بس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا، 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈاں کھیڈ دی نو تے کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے، قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل نہیں، اب ہم پہلا پریت رلائی۔ فرمایا ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑھی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا فرض ہوئی، تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔
مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کا چہرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے،
रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सालार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया। तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया, हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया, तुमने तो वहां बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए।
یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا. تگڑا دشمن، آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی. حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں. حضور نے